الہی ہم سب کو عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے ہم سب کو مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر کے جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع فرما کر دے۔ میرے انتہائی محترم قابل سر تکریم بزرگان دین، برادران اسلام، ذی قعدۃ الحرام کا مقدس، محترم، بابرکت، باعث عزت اور باعث شرف مہینہ، اس کے پہلے عشرے کے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع میں ہم سب جمع ہیں۔ ایک تو یہ مہینہ حج کے مہینوں میں شمار حضور علیہ الصلاۃ نے بھی فرمایا، اور خود اللہ نے قرآن مجید میں بھی اس حج کو، اس مہینے کو حج کے مہینوں میں قرار دیا۔ اور دوسرا، اس مہینے کی عظمت اس وجہ سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ حضور نبی مکرم، نبی محتشم، سرکار دو عالم، فخر عرب و عجم، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جو 4 عمرے ادا فرمائے، وہ سب کے سب اسی مہینے میں ادا فرمائے۔ پہلا عمرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں مدینہ المنورہ سے پوری تیاری کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ مکہ المکرمہ کے کافروں اور مشرکوں نے حضور علیہ السلام کا راستہ روک دیا اور عمرہ ادا نہیں فرمانے دیا، تو حضور علیہ السلام وہاں سے واپس لوٹ آئے، جسے صلح حدیبیہ کے نام سے ہم سب جانتے ہیں۔ وہاں معاہدہ امن قرار پایا، حضور علیہ السلام واپس لوٹ آئے۔ پھر اگلے سال حضور علیہ السلام نے اس عمرے کی جگہ عمرۃ القضاء ادا فرمایا۔ پھر سن 8 ہجری میں جب مکہ المکرمہ میں فاتحانہ طور پر حضور علیہ السلام داخل ہوئے، ایک عمرہ حضور علیہ السلام نے اس موقع پر ادا فرمایا۔ 18 دن، بعض روایات میں آتا ہے 13 دن حضور علیہ السلام نے مکہ کو فتح کرنے کے بعد مکہ میں قیام فرمایا۔ اور پھر انہی مشرکوں میں سے ایک نوجوان جس کا نام عتاب ابن اسید تھا، وہ مسلمان ہوا۔ حضور علیہ السلام نے اس جوان میں گورنری کی صلاحیتیں دیکھی، تو 14ویں دن اس نوجوان کو بلایا اور پورا مکہ اس کے حوالے کر کے اسے مکہ المکرمہ کا گورنر بنا کے حضور علیہ السلام وہاں سے چل پڑے۔ اور یوں چلے کہ گویا کہ یہ پیغام پہنچا رہے تھے کہ یہ ملک فتح کرنے کے بعد ہم ان کے مالک نہیں بنتے، ملکوں کی حکومت اور سلطنت اور بادشاہت مل جانے کے بعد ہم زمین کے خدا نہیں بن جاتے۔ یہ ملک، یہ مال، یہ دولت، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ سب عارضی چیزیں ہیں۔ ورنہ حضور چاہتے تو ابو بکر کو گورنر بنا دیتے، عمر کو بنا دیتے، جو مدینہ سے انصار بڑے بڑے صحابہ کرام حضور کے ساتھ تھے، ان میں سے کسی کو مکہ پورا حوالے کر دیتے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے وہی مکہ کا ایک نوجوان، 18 سال کا نوجوان حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ کو گورنر بنایا۔ گورنر کو جو نصیحتیں کی جاتی ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اور 1 روپیہ تنخواہ مقرر فرمائی۔ کتنی تنخواہ؟ 1 روپیہ تنخواہ مقرر فرمائی۔
وہ نوجوان 1 روپے تنخواہ مقرر ہونے پہ بڑا خوش ہوا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بھی 1 روپیہ تیری تنخواہ ہوگی، تو نے سارے پورے مکہ کے امور سلطنت نمٹانے۔ وہ نوجوان بڑا خوش ہوتا تھا اور حضور علیہ السلام کو بڑی دعائیں دیا کرتا تھا۔ کسی نے نوجوان سے پوچھ لیا یار 1 روپے میں پورا مہینہ تیرا کیسے گزارا ہوگا؟ اس نے کہا بات یہ نہیں ہے، حضور نے 1 روپیہ کہہ دیا ہے، اب میں یوں حضور سے کہوں کہ میرا گزارا مشکل ہے تو یہ شایان شان نہیں ہے۔ اس لیے یہ نوجوان کہنے لگا کہ حضور کے 1 روپے میں اتنی برکت ہوئی کہ پورا مہینہ خرچ کرنے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ بچ جاتا تھا۔ ایک عمرہ یہاں ارشاد فرمایا، 2 عمرے ہو گئے۔ مکہ مکرمہ فتح کرنے کے بعد حضور مدینہ نہیں گئے، حضور علیہ السلام حنین کی طرف تشریف لے گئے، وہاں غزوہ ہوا۔ پھر وہاں سے حضور علیہ السلام طائف کی طرف تشریف لے گئے۔ طائف اور حنین سے واپس ہوتے ہوئے مقام جعرانہ ایک جگہ ہے، حضور علیہ السلام نے رات کا وہاں پڑاؤ ڈالا، تو راتوں رات حضور علیہ السلام وہاں سے پھر عمرے کے لیے مکہ تشریف لائے۔ آخری عمرہ حضور علیہ السلام نے 11 ہجری ذیقعد، اسی مہینے کے آخری 24 ذیقعد کو حضور علیہ السلام مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ مکہ المکرمہ پہنچ کر عمرہ بھی فرمایا اور حج بھی فرمایا۔ کتنے عمرے ہو گئے جی؟ 4 عمرے ہو گئے، 4 عمرے اور 1 حج۔ ایک عمرے میں حضور علیہ السلام نے بال کتروائے، بال کترائے منڈوائے نہیں، ایک عمرے میں بال کتروائے، باقی تینوں عمرے اور 1 حج میں حضور علیہ السلام نے بال منڈوائے۔ کتروانا اور منڈوانا سمجھتے ہیں نا؟ ہاں، صاف حضور علیہ السلام نے بال صاف کرائے۔ 3 عمروں اور 1 حج میں بال بالکل صاف کرائے۔ ایک میں زلفیں بڑی بڑی تھی حضور علیہ السلام کی، تو حضور علیہ السلام نے تھوڑی سی زلفیں نیچے سے کتروا دی، اور حضور علیہ السلام سے جب صحابہ نے پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے 3 مرتبہ رحمت نازل فرمائی ہے بال منڈوانے والوں پر۔ حج اور عمرے میں بال منڈوانے والوں پر 3 مرتبہ رحمت، اور بال چھوٹے کتروانے والے پر 1 مرتبہ رحمت۔ تو حضور علیہ السلام کے بال مبارک کی 3 سنتیں، کتنی سنتیں کہ بال کیسے ہونے چاہیے؟ 3 سنتیں یاد رکھیں۔ حضور علیہ السلام نے زندگی میں 3 قسم کے بال رکھے، وفرہ، لمہ اور جمہ۔ حضور علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ ہر کام کا نام رکھتے تھے، ہر کام کا نام رکھتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے انگوٹھی پہنی، اس کا نام رکھا۔ حضور علیہ السلام کے گھر میں بکریاں تھیں، ان کا نام رکھا۔ حضور علیہ السلام کے گھر میں اونٹنیوں کا دودھ شام کو آتا تھا، ان کا نام رکھا۔ صبح بکریوں کو دودھ آتا تھا، ان کا نام رکھا۔ تلواریں کتنی تھی، ان کے نام کیا تھے، یہ حضور کی مستقل عادت تھی، ہر چیز کا نام رکھتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام کے بال، جب یہ کان کی لو ہے نا، کان کی لو سمجھتے ہیں نا، یہ کان کی لو تک جب بال حضور علیہ السلام کے پہنچے تو حضور علیہ السلام نے ان کا نام رکھا وفرہ۔ اور جب بال مبارک کان کی لو سے ذرا نیچے آ کے گردن تک گرے تو حضور علیہ السلام نے ان کا نام رکھا لمہ۔ اور اکثر بال حضور علیہ السلام کے کندھے پہ آ کے گرتے تھے۔ کہاں گرتے تھے جی؟ کندھے پہ آ کے، جب کندھے پہ گرتے تھے تو حضور علیہ السلام نے ان کا نام رکھا جمہ، جیم میم ہے ماہ، جمہ۔ یہ 3 کیفیات حضور علیہ السلام کے بالوں کی تھی، اور تینوں طرح کے بال رکھنا سنت ہے۔ اب حضور علیہ السلام کے سامنے ایک آدمی صاحب تشریف لائے، ان کے بال یہاں سے چھوٹے یہاں سے بڑے اور بے ڈھنگے بال، کنگھی نہیں ہے، صاف نہیں ہے، بکھرے ہوئے بال ہیں، یہاں سے چھوٹے یہاں سے بڑے، جیسے آج کل سارے نوجوان رکھتے ہیں۔ نوجوان تو نوجوان، بڑوں کو ہی پتہ نہیں ہے۔ اب حضور کا ارشاد سنیں ایسے بالوں کے بارے میں کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کے سامنے ایسا آدمی آیا، حضور علیہ السلام کا غصے سے چہرہ لال سرخ ہو گیا، اور فرمایا کہ زیل یہود، کہ یہ یہودیوں کی طرح بال ہیں، مسلمانوں کے بال نہیں ہیں۔
ہم اس کا اہتمام کریں. نائی کے پاس بیٹھے اسے خبردار کرو کہ بھائی بال یہاں کے اور یہاں کے برابر، یہ نہیں کہ یہاں سے بھی چھوٹے یہاں سے بھی چھوٹے درمیان میں سے بڑے. حضور نے فرمایا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے. تو کتنے حج اور عمرے ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام نے؟ 4 عمرے اور 1 حج. کیونکہ حج زندگی میں موقع ہی ایک ملا تھا، سن 10 ہجری کو غالباً حج فرض ہوا، اور زندگی میں حضور علیہ السلام کو ایک ہی موقع ملا. سن 10 ہجری میں حضور علیہ السلام حج کے لیے تشریف نہیں لے کے گئے. حضرت ابو بکر صدیق کو حاجیوں کا امیر بنا کے حضور علیہ السلام نے روانہ فرمایا. اگلے سال حضور علیہ السلام نے حج جیسی بہترین عبادت خود سر انجام دے کر امت کو ترغیب دے دی کہ حج بھی کرنا ہے. حج کس پر فرض ہے؟ یہ یاد رکھیں مسئلہ کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہو کہ ہم حج کا خرچہ آنے جانے کا، وہاں رہنے کا، قیام و طعام کا خرچہ کر سکیں، اور ہمارے پاس پیچھے گھر والوں کو مثال کے طور پہ 40 دن کا ہمیں ٹائم مل گیا، 40 دن کا ویزا لگ گیا، 40 دن پیچھے گھر والوں کو کھلانے کے لیے، پیچھے ان کو دینے کے لیے، ان پہ خرچہ کرنے کے لیے اتنی رقم گھر میں موجود ہو، ایسے آدمی پر حج فرض ہے. ایسے آدمی پر حج کیا ہے؟ فرض ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ مکان بنانے، مکانوں کی تعمیر لاکھوں روپے لگ گئے، حج نہیں ہو سکا. شادیاں کرنی ہیں، بےہودہ رسومات پہ ہزاروں اڑا دیے، فضول رسومات پہ لاکھوں اڑا دیے، لیکن اللہ کے گھر کی زیارت سے محروم ہے. بار بار قرآن مجید میں بیت اللہ بیت اللہ بیت اللہ، اللہ کا گھر اللہ کا گھر اللہ کا گھر، بار بار قرآن میں اللہ نے اعلان کیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. کائنات میں زمین کی ابتدا پانی کے بلبلوں سے ہوئی، ورنہ پوری دنیا میں کیا تھا؟ پانی پانی تھا. بلبلہ اٹھا، نیچے سے زمین نکلنا شروع ہوئی. جہاں پہ بلبلہ اٹھا اور زمین نکلی، وہیں پہ اللہ نے بیت اللہ بنایا. وہیں پہ اللہ کا کون سا گھر ہے؟ بیت اللہ شریف. ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیت اللہ شریف جنت میں سے بنا بنایا گھر فرشتوں کے ذریعے زمین پہ اتارا. بنا ہوا جنت میں رکھا تھا، یہ وہیں سے جنت میں سے بنا بنایا فرشتوں کے ذریعے زمین پہ اتار دیا. طوفان نوح آیا، پوری دنیا پانی میں ڈوب گئی، اللہ نے اس گھر کو اٹھا کے جنت میں واپس رکھ دیا. جب طوفان نوح ختم ہو گیا، پانی دنیا سے ختم ہو گیا، خشکی کے آثار ظاہر ہوئے، اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا گھر اتارا، اور بیت اللہ شریف جہاں آج اللہ کا گھر ہے، اللہ نے پھر وہیں پہ سجا دیا. حوادثات ہوتے رہے. ایک موقع آیا کہ بیت اللہ کے نام و نشان مٹ گئے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا میرا گھر بناؤ. عرض کیا ربا کہاں بناؤں؟ فرمایا جاؤ. نشاندہی کی، خواب میں ساری جگہ دکھائی، فرمایا اس جگہ کو کھودو، یہاں پہ میرے اصلی گھر کی بنیادیں موجود ہیں. حضرت ابراہیم نے کھودا، اصلی گھر کی بنیادیں نکل آئی، گھر تعمیر ہوا. پہلے پارے میں ساری تفصیل ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. یہ گھر بن گیا. جب گھر بن گیا، اب حضرت ابراہیم نے اللہ سے کہا اللہ میاں اب کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا اس پہاڑ پہ چڑھ، پہاڑ پہ چڑھ کے اعلان کر دے کہ اللہ کا گھر بن گیا ہے، لوگوں آؤ اللہ کے گھر کی زیارت کرو. اللہ کے گھر کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہاں تو میں ہوں اور میرا بیٹا اسماعیل ہے. اے اللہ میاں کون سنے گا؟ یہاں قرب و جوار میں کوئی آبادی نہیں، پانی نہیں تھا نا، کوئی آبادی نہیں، کوئی نشان نہیں، کوئی انسان نہیں، جانور نہیں، درخت نہیں، جاندار یہاں رہ نہیں سکتا. اے اللہ میاں پہاڑ پہ کھڑے ہو کے کسے سناؤں؟ اللہ نے فرمایا اعلان کرنا تیرا کام ہے، ساری کائنات تک پہنچانا اللہ کا کام ہے.
تم اپنی ڈیوٹی سر انجام دو. تم کیا کرو؟ جو اللہ نے حکم دے دیا ہے وہ کام کرو. بس کام اللہ کے حکم کے مطابق کرنا تمہارا کام ہے. آگے سارے ایسے کام جو تمہارے اختیار سے باہر ہیں وہ اللہ کرتا ہے. اعلان کیا. حدیث شریف میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اعلان اللہ نے صرف دنیا میں نہیں، عالم ارواح میں بھی اس کی آواز پہنچائی. عالم ارواح میں بھی آواز پہنچی، ساری کائنات اور دنیا میں پہنچی. عالم ارواح میں جس روح نے اس آذان، اس اعلان کے جواب میں جس نے لبیک کہہ دیا، اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک حج نہیں کرے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایک مرتبہ کہہ دیا وہ ایک مرتبہ کرے گا، جس نے 2 مرتبہ کہہ دیا وہ 2 مرتبہ، جس نے جتنی مرتبہ اس اعلان کے جواب میں لبیک کہا اتنی مرتبہ اللہ اسے حج کرائے گا. حج ایک ایسی خوبصورت ترین عبادت ہے. حج ایک ایسی خوبصورت ترین عبادت ہے. یہ حج کے مہینے ہیں. ہم سب جہاں اپنے بچوں کا اور عادت کرتے ہیں وہاں ہم سب کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی یہ بھی ترتیب دیکھیں کہ میرے فلاں بچے کے کون سے کوائف ادھورے ہیں. میرا فلاں بچہ نماز فرض ہے، میرے فلاں بچے میں نماز کی فرضیت کا یہ کوائف پورے ہوئے یا نہیں ہوئے. میرے بچے کی میں نے شادی کر دی، اس کے پاس سونا ہے، کیا میرا بچہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا. میرا بچہ عاقل بالغ ہو گیا ہے، کیا یہ رمضان کے روزے رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. یہ باپ کی ذمہ داری ہے. میرے بیٹے پر حج فرض ہے، کیا میں نے اپنے بیٹے کو حج کی ترغیب دی یا نہیں دی. یا تو پوتا ابے نہیں حج کرے ہوئے. پلازے ہیں، مارکیٹیں ہیں، کوٹھیاں، بنگلے، محلات بنے ہوئے، لاکھوں کروڑوں کا بزنس چل رہا ہے، لیکن شیطان نے دماغ میں ڈالا ہوا ہے کہ پہلے بیٹوں کی شادیاں. یہ اسلام نے آپ کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالی. بیٹے کی شادی، بیٹی کی شادی، اس وجہ سے حج کو مؤخر کرنا. اور بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ میرے والدین ماں باپ بوڑھے ہیں جی، میں نے مسئلہ پوچھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جی پہلے ماں باپ کو حج کراؤ پھر خود جاؤ. اگر آپ کے اوپر حج فرض ہے تو آپ اپنا فرض ادا کیجئے. یہ تو نہیں ہے کہ یہ اس کی مثال تو یوں ہو گئی کہ ماں باپ بیٹھے ہیں جی، وہ نماز پڑھتے ہیں، بس جس ٹائم تک وہ نماز پڑھ رہے ہیں مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے نماز ہر ایک پر فرض ہے، اسی طرح حج ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے. اللہ کے گھر کی زیارت کتنی بڑی خوش نصیبی ہے. ہم مری دیکھنے جاتے ہیں ہزاروں روپے خرچ کر کے، سوات جاتے ہیں، جھیل دیکھنے جا رہے ہیں جی سوات، ہم فورٹ منٹرو جا رہے ہیں جی، وہاں سیر سپاٹا کرنے جا رہے ہیں، وہاں دیکھنے جا رہے ہیں. کتنے اس دھرتی پر خوش نصیب ہیں کہ جنہیں اللہ اپنا گھر دیکھنے کے لیے بلا لے. اس کے لیے جذبہ خالص ہونا ضروری ہے. ہمارے ایک استاد ہیں، وہ ہمیں سنانے لگے، فتویٰ بھی یہی ہے کہ پیشہ ور جو بھکاری ہیں ان کو دینا ثواب نہیں بلکہ گناہ ہے. مسئلہ کیا ہے کہ جو پیشہ ور بھکاری بازاروں میں پھرتے ہیں ان کو دینا ثواب نہیں بلکہ گناہ ہے. ان کو دینا کیا ہے؟ گناہ ہے، گناہ. یہی پیسہ صحیح جگہ استعمال کرو تو باعث ثواب ہے. تو استادوں نے مسئلہ بتایا ہوا تھا. ہمارے استاد کہتے ہیں میں گاڑی میں جا رہا تھا، کینٹ میں گاڑی جا کے رکی، وہاں ایک وہی پیشہ ور بھکاری آ گیا. کہتے ہیں وہ مانگ رہا ہے، لیکن میں نے مسئلہ سنا ہوا تھا، میں نے نیت کی کہ اسے میں نے پیسے نہیں دینے، اسے میں نے پیسے. اس نے مختلف ہیلے حوالے کرتے اس نے ایک جملہ کہہ دیا کہ مولوی صاحب اللہ تجھے مدینہ دکھائے، اللہ تجھے مدینہ دکھائے. ہمارے استاد جی کہتے ہیں جب اس نے مدینے کا نام لیا نا، میرا بھاگتے ہوئے ہاتھ جیب میں گیا، میں نے جیب میں سے بڑا نوٹ نکالا اور میں نے اس فقیر کو دے دیا اور میں نے کہا جا، مدینے والے کے نام پہ دھوکہ کھانے میں بھی لذت آتی ہے.
لوگ کہتے ہیں خوشبوؤں کا شہر پیرس، خوشبوؤں کا ملک پیرس۔ ارے ان نادانوں کو کیا پتا کہ مدینے کی مٹی میں بھی خوشبو ہے۔ مدینہ تو مدینہ رہا، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے، قسم بخدا کہہ رہا ہوں، یہیں بیٹھے بیٹھے آپ زبان سے مدینہ کہیں، حلق میں خوشبو محسوس ہوگی۔ خوشبوؤں کا شہر تو میرے نبی کا شہر مدینہ ہے۔ رحمتوں کی برسات تو اللہ کے گھر بیت اللہ پہ ٹپکتی ہے، اللہ کی طرف سے خوشیوں کے فیصلے تو اللہ کے گھر بیت اللہ کے قریب ہیں۔ کیا منظر ہے، حجر اسود اللہ کی جنت سے اترا ہوا پتھر وہیں پہ نصب ہے۔ عشق کی آخری منزل، عشق کی آخری منزل کا نام حج ہے۔ عبادتیں تین قسم کی ہیں۔ ایک عبادت وہ ہوتی ہے جس کا تعلق صرف بدن سے ہے، جیسے نماز، اس کا تعلق صرف بدن سے۔ ایک عبادت وہ ہے کہ جس کا تعلق بدن سے نہیں مال سے ہے، وہ ہے زکوٰۃ، وہ ہے فطرانہ، وہ ہے عشر، وہ ہے صدقات واجبہ جو انسان پر فرض ہے۔ اور ایک عبادت وہ ہے کہ اس کا تعلق بدن سے بھی ہے اور مال اور پیسے سے بھی ہے، اس عبادت کا نام ہے حج۔ عشق کی آخری منزل ہے حج۔ جب انسان کسی کے عشق میں دیوانہ ہو جاتا ہے نا، جب انسان کسی کی محبت میں مستانہ ہو جاتا ہے، جب انسان اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں، اللہ کی چاہت میں، اللہ کی مرضی میں، اللہ کی منشا میں جب انسان اندر سے تیار ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنا مال بھی نہیں دیکھتا، اپنا بدن بھی نہیں دیکھتا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جو آدمی امیر ہونا چاہتا ہے دو تین کام کرے۔ کتنے کام؟ امیر ہونے کے لیے کتنے کام؟ یہ بھی وظیفہ سن لیں آج۔ امیر ہونے کے لیے تین کام۔ نمبر ایک، حضور نے فرمایا نکاح۔ کیا فرمایا؟ قرآن مجید میں بھی ہے، قرآن مجید میں بھی ہے کہ اگر تمہیں فقر کا خوف ہے، میرے ذہن میں آیت نہیں آ رہی، کہ اگر تمہیں فقر کا خوف ہے، بھوک کا خوف ہے، غربت کا ڈر ہے، تو فرمایا نکاح کرو۔ کیا کرو؟ پورا ہم نے شادی کو اتنا مہنگا کر دیا کہ آج کا نوجوان کہتا ہے کہ زنا آسان ہے، شادی مہنگی ہے۔ ہم نے شادی کو مہنگا کر کے معاشرے پہ اتنا بڑا ظلم ہم نے کیا۔ فرمایا اگر غربت دور کرنا چاہتے ہو نکاح کرو۔ نمبر دو، اگر غربت دور کرنا چاہتے ہو عمرہ کرو۔ نمبر تین، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر غربت اور بھکاری پن اور تنگ دستی اور گھر کے معاشی حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہو تو حج کرو۔ کیا کرو؟ ہم کہتے ہیں 6 لاکھ لگے گا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ 6 لاکھ ظاہری طور پہ آپ ادا کر رہے، لیکن اللہ اور اللہ کے نبی نے فرما دیا یہ 6 لاکھ نہیں جا رہا، یہ 6 لاکھ جو جا رہا ہے اس کے بدلے میں فیصلے اوپر سے خوشحالی کے ہو رہے، اس کے بدلے فیصلے اوپر سے امیر ہونے کے ہو رہے، اس کے بدلے میں فیصلے اللہ کی طرف سے خوشحالی اور اللہ کی طرف سے مال اور دولت کے فیصلے ہو رہے۔ اس لیے ڈنڈی نہ مارو۔ اگر حج فرض ہے تو حج فرض کی تیاری کرو، اس میں تاخیر کرنا بھی گناہ۔ جب تک آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا، جس دن سے فرض ہو گیا اس دن سے لے کر جب تک آپ نے حج ادا نہیں کیا، ہر لمحے گناہ لکھا جا رہا ہے۔ 2 گناہ ایسے ہیں جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ کتنے گناہ؟ 2 گناہ ایسے ہیں جو 27ویں رات شب قدر، شب برات اور مقدس ترین راتوں میں اور مقدس ترین مقامات پہ کھڑے ہو کے بھی معاف نہیں ہے۔ 2 گناہ۔ نمبر 1، اعلانیہ گناہ کرنے والا۔ حضور نے فرمایا کل امتی معاف الا المجاہرین، میرا ہر نبی، میرا ہر امتی
کہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں، لیکن جو میرا امتی اعلانیہ گناہ کرے وہ گناہ اللہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ اعلانیہ گناہوں میں سے ایک گناہ بتا دوں آپ کو، میں نے ایک مرتبہ یہ گناہ لوگوں کو بتا دیا۔ نماز جمعہ کے بعد ایک بندہ آ گیا کہ وہ مولوی صاحب ایسی تقریریں نہ کرے کرم، ایسی تقریریں، اسی وجہ سے ہم تیرے پیچھے نہیں جمعہ پڑھنا دیں۔ میں کہا یار پھر نہ بتا دے گا، جس طرح کا تیرا ماحول ہوا اسی طرح کی میں تقریر کر دے گا۔ علماء کے پیچھے جمعہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کہ یہ مولوی صاحب ہمارے مزاج کی تقریر نہیں کرتا۔ ایک اعلانیہ گناہوں میں سے ایک گناہ، اعلانیہ گناہوں میں سے جس کی معافی نہیں ہے، اور ہر وقت وہ گناہ لکھا جا رہا ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، گناہ لکھا جا رہا ہے۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، گناہ لکھا جا رہا ہے۔ آپ ذکر کر رہے ہیں، گناہ لکھا جا رہا ہے۔ آپ حج کر رہے ہیں، گناہ لکھا جا رہا ہے۔ آپ حضور کے روضے پہ کھڑے ہو کے درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، گناہ لکھا جا رہا۔ بیت اللہ شریف میں کھڑے، ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ مسجد نبوی میں نماز، ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں، گناہ لکھا جا رہا ہے۔ ایک ان اعلانیہ گناہوں میں سے ایک گناہ داڑھی کو کٹوانا، داڑھی کو بالکل کٹانا یا داڑھی کو منڈوانا، یہ دونوں گناہ ہیں۔ ایک مشت داڑھی، ایک یہاں داڑھی سے لے کے یہاں تک ایک مشت داڑھی، حضور علیہ السلام کی قدرتی داڑھی مبارک تینوں طرف سے، اس طرف سے بھی، اس طرف سے بھی، اس طرف سے بھی، حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارک تینوں طرف سے ایک مشت تھی قدرتی طور پر۔ حضور نے کبھی زندگی میں اپنی داڑھی پر کینچی نہیں لگائی۔ البتہ صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ کا عمل یہ تھا، وہ فرماتے تھے کہ ایک مشت داڑھی سے زائد بال تینوں طرف سے کاٹے جا سکتے ہیں۔ تینوں طرف سے کاٹے، یہاں سے پکڑیں، یہاں سے اوپر سے کاٹ سکتے ہیں، نیچے سے کاٹ سکتے ہیں، اس طرف سے کاٹ سکتے ہیں۔ اگر آپ داڑھی منڈواتے ہیں یا کٹاتے ہیں، اللہ ہم سب کو اس گناہ سے محفوظ فرمائے۔ اگر کوئی داڑھی کٹواتا یا منڈواتا ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے گناہ کما رہا ہے، یہ قرآن پڑھ رہا ہے گناہ کما رہا ہے۔ اور ہمارے استاد محترم میرے شیخ اور مرشد بھی ہیں، یہاں بھی تشریف لائے تھے، آپ حضرات نے زیارت کی ہوگی، دارالعلوم عیدگاہ کبیر والا کے اس وقت شیخ الحدیث بھی ہیں، محتمم بھی ہیں، حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ وہ تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حاجی حج کرنے جا رہا تھا اور باشرا تھا، داڑھی والا تھا، نیک تھا، متقی تھا، یہ حج کرنے گیا، کسی داڑھی مونڈے نے اس نیک آدمی کو کہہ دیا کہ یار حضور کے روضے پہ جائے گا، میری طرف سے بھی سلام پیش کر دینا، کہ اگر اس داڑھی والے نیک آدمی نے داڑھی کٹوانے والے کا نام حضور کے سامنے لے کر سلام پیش کر دیا، اس کا بھی درود و سلام قبول نہیں ہے، حضور مردود فرما دیتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم ایک بیان میں تو یہاں تک ارشاد فرما رہے تھے کہ حضور فرماتے ہیں میرے کلیجے پہ چھریاں چلا رہا ہے، تو اس کا سلام لے کے آیا ہے، میرے کلیجے کو دکھی کرتا ہے تو اس کے مجھے سلام پیش کرتا ہے، میرے کلیجے پہ خنجر چلاتا ہے تو اس کا سلام لے کے آیا ہے، میرے دل کو دکھی کرتا ہے تو اس کا سلام مجھے پہنچاتا ہے۔ اس لیے توبہ کرو بھائی، یہ داڑھی مبارک آپ مجھے دیکھ کے نہ رکھیں، کسی تبلیغی کو دیکھ کے نہیں رکھنی، یہ داڑھی آپ نے کسی مولوی کو دیکھ کے نہیں رکھنی، یہ داڑھی آپ نے ان لوگوں کو دیکھ کے نہیں رکھنی جو داڑھی رکھ کے سود کھا رہے ہیں، یہ داڑھی آپ نے ان لوگوں کو دیکھ کے نہیں رکھنی جو داڑھی رکھ کے معاشرے میں گندے کردار کے مالک ہیں، یہ داڑھی مبارک آپ نے ان لوگوں کو دیکھ کے نہیں رکھنی جو داڑھی رکھ کے چوریاں کرتے ہیں، یہ داڑھی ان لوگوں کو دیکھ کے ہم نے نہیں رکھنی جو داڑیاں رکھ کے اپنی تجارت پہ بیٹھ کے 2 نمبر چیز کو 1 نمبر بچا کے بیچ رہے، ان کی وجہ سے داڑھی نہیں رکھنی۔ داڑھی رکھنی ہے اس لیے رکھنی ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ کی سنت ہے،
داڑھی اس لیے رکھیں کہ 1,24,000 پیغمبر جو اس دھرتی کے سب سے حسین اور خوبصورت نبی تھے، اور ان سب حسینوں کا سردار حضرت محمد الرسول اللہ، ان کے چہرے پہ اللہ نے خوبصورت سجائی تھی، تو ہم بھی اسی وجہ سے رکھ رہے ہیں۔ حضور معراج پہ تشریف لے گئے، معراج پہ حضور نے استقبال کیا۔ آپ کو پتہ ہے کیسے استقبال کیا؟ حضور نے بڑے عجیب انداز میں استقبال کیا۔ حضور علیہ السلام کا استقبال حوریں جنت میں کر رہے ہیں، سبحانہ، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، سبحانہ، اللہ پاک ہے، اللہ کی ذات مقدس، مطہر، منزہ، اللہ کی ذات پاکیزہ، اور ساری پاکیزگیاں وہیں سے نکلی، ایسی پاک ذات۔ کیا فرمایا حضور پہ استقبال؟ سبحانہ من زین الرجال باللحا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تو کتنا پاک اور ذات ہے کہ تو نے مردوں کو داڑھی کے ذریعے خوبصورتی عطا فرمائی۔ پتہ چلا کہ جنت کی حوروں کو بھی داڑھی والے ہی اچھے لگتے ہیں۔ ہاں، جنت کی حوروں کو بھی داڑھی والے اچھے لگتے ہیں۔ دوسرا جملہ جنت کی حوروں نے عجیب فرمایا، سبحانہ من زین النساء بالذوائد۔ اللہ کی ذات پاک ہے کہ جس نے عورتوں کو لمبے بالوں سے خوبصورتی عطا فرمائی۔ اس لیے آپ کی توہین کرنا مقصود نہیں ہے۔ قسم بخدا، ہو سکتا ہے میں آپ سے زیادہ گناہ گار ہوں، میرے اندر گند آپ سے زیادہ ہو، آپ میں سے کسی کی توہین کرنا، بے عزتی کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن خدا کے لیے اس عظمت کو پہچانو، اس عظمت کو پہچانو، اس کی شان کو پہچانو۔ حضور علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ ساری زندگی کا معمول تھا مسجد نبوی میں تشریف لاتے، جس صحابی کا کوئی بال داڑھی کا مسجد میں گرا ہوتا، حضور علیہ السلام اٹھاتے، اپنے لبوں سے لگاتے اور اپنی جیب میں محفوظ فرما لیتے۔ یہ حضور کی ساری زندگی کا عمل ہے۔ ایک صحابی کا ایک ہی بال تھا، یہاں ایک ہی بال، باقی سارے کوئی بیماری تھی یا کیا تھا کہ چہرے پہ ایک ہی داڑھی کا بال تھا، وہ اسی کو کنگھی کرتے۔ جب وہ کنگھی کر کے آ کے بیٹھتے نا، حضور علیہ السلام اس صحابی کو اپنے قریب بلاتے، اور جیسے بیان فرما رہے ہوتے نا، اسے اپنے قریب بلاتے، اور اس کے ایک بال سے حضور یوں انگلیوں سے کھیلتے رہتے تھے، ایک بال سے۔ امت کو پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ یہ بال گٹر میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے، امت کو بتایا جا رہا ہے یہ بال اس نالی میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے جس میں گٹر میں پیشاب اور ٹٹی اور پاخانہ جاتا ہے، یہ بال وہاں ڈالنے کے نہیں ہے۔ یہ تو مسجد جیسی مقدس زمین پہ بھی گرے، حضور اٹھا کے جیب میں محفوظ۔ اور اس امت نے کیا حشر کر دی۔ توبہ کریں، توبہ کریں، توبہ کریں۔ میں گندا ہوں لیکن یہ گندی نہیں ہے۔ کسی کو اس وجہ سے تانا دینا کہ داڑھی رکھی ہوئی ہے اور کرتوت یہ ہے، اس میں داڑھی کا قصور نہیں ہے۔ ان کفریہ جملوں سے بچو، یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتے ہیں کہ داڑھی رکھ کے یہ کام کرتا ہے، داڑھی رکھ کے فلاں کام کرتا ہے، داڑھی رکھ کے فلاں کام کرتا ہے، ایندے کو لو تو اچھا داڑھی منڈے چنگے ہیں۔ یہ کفریہ جملے یہ اللہ کی رحمت سے دور کرتے ہیں، حضور کی شفاعت، اور حضور شفیع المذنبین ہے، حضور کی شفاعت سے محرومی کے جملے۔ اس لیے ان سے بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے گی۔ کیا ہو رہی؟ دو گناہ جن کی معافی نہیں ہے، دو گناہ، ایک یہ گناہ اور دوسرا حج فرض تھا، حج فرض میں تاخیر کا گناہ، حج فرض میں تاخیر کا گناہ۔ جتنی تاخیر ہو رہی ہے فرشتے گناہوں والے بیٹھ کے قلم چلا رہے، قلم چلا رہے، چلا رہے، چلا رہے۔ یہ کوئی شریعت میں عذر نہیں ہے کہ بیٹے کی شادی کرنی ہے اس لیے حج اس کے بعد کروں گا، بیٹیوں کی شادیاں کرنی ہے اس لیے حج ان کے بعد کروں گا، کچا مکان ہے پکا بنانا ہے حج اس کے بعد کروں گا، والدین بوڑھے پہلے ان کو حج کراؤں گا پھر خود کروں گا۔ یہ شریعت میں کوئی عذر نہیں ہے۔ البتہ ایک عذر ہے، شریعت کہتی ہے حج کو ایک وجہ سے مؤخر کیا جا سکتا ہے، اگر آپ نے کسی کا قرضہ دینا ہے، اگر آپ نے کسی کا ایڈو آسان زیرو ہے،
قرضہ دیون والے پاسے چھوڑے گھنن والے روزانہ کونڈے کھڑ کے دین اے پوتر کو سکھا کے وہ پوچھے نا کو ابا گھر کہہ نہیں ان کو پتہ ہے نا قرضہ جو دیون ہے. حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام کی پوری زندگی کا معمول تھا جب کوئی جنازہ لایا جاتا حضور پوچھتے کہ اس نے کسی کا قرضہ تو نہیں دینا. اگر کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ دینا ہے حضور فرماتے پھر میں جنازہ نہیں پڑھتا کسی اور سے کوئی جنازہ پڑھے. صحابہ کرام کا معمول تھا کوئی میت لائی جاتی صحابہ پوچھتے کہ اس نے کسی کا قرضہ تو نہیں دینا. اگر کوئی صحابی کہتے دینا ہے حضور کہتے میں اس کا صحابہ کہتے ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے. شہید بھی شہید میدان جہاد کا شہید اگر شہادت کا رتبہ پا کے اللہ کے پاس پہنچ گیا سب معاف ہے قرضہ معاف نہیں ہے. شہید کا بھی قرضہ معاف نہیں ہے. اس لیے خوف خدا کریں قرضے دینے کی فکر کریں. جس نے کسی کا قرضہ دینا ہے اس میں مخلص ہو کے قرضہ ادا کرنے کی فکر کرے. صحابہ کرام وصیت فرماتے تھے او بھائی میں نے فلاں فلاں کے پیسے دینے یہ میری طرف سے پیسے ادا کر دینا تاکہ میری قبر اندھیری نہ ہو تاکہ مجھے قبر میں تنگی نہ ہو تاکہ مجھے قبر میں عذاب نہ ہو تاکہ قبر میں اندھیری رات نہ ہو تاکہ قبر گرمی اور جہنم کا نظارہ نہ بنے. اس کی فکر کریں بھائی. ایک صورت ہے حج میں مؤخر ہونے کی اگر آپ نے قرضہ دینا ہے اگر قرضہ دے کے بھی اتنا بچ گیا کہ آپ وہاں جا بھی سکتے وہاں سے آ بھی سکتے ہیں وہاں کے قیام و قیام کا خرچہ بھی کر سکتے ہیں اور پیچھے گھر والوں کے لیے اتنے دن کا راشن پانی اور خرچے کا انتظام کر سکتے ہیں تو حج فرض ہے. حج فرض ہے. حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا فرمایا جس آدمی پر حج فرض تھا اور اس نے حج فرض ادا نہیں کیا تو حضور نے فرمایا وہ یہودی اور عیسائی ہو کر مرے. حضور کی بد دعا ہے. حضور کی بد دعا ہے کہ حج فرض ہونے کے بعد حج نہیں کیا وہ چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے عیسائی ہو کے مرے. حضور نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو یہاں تک فرما گئے حضرت عمر نے فرمایا جس پہ حج فرض تھا اور وہ حج فرض ادا کیے بغیر مر گیا فرمایا میدان محشر میں کھڑا ہوگا اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا. خوف خدا کیجیے حج فرض میں تاخیر نہ کیجیے. تیاری کیجیے. پوری دنیا سے 3 ملین لوگ اس سال حج کی سعادت حاصل کر رہے. نکلیے اپنے حال پہ رحم کیجئے اپنی معیشت کو مضبوط کیجئے اپنی تجارت کو مستحکم کیجئے اپنے فقر کو اپنی غربت کو اپنی تنگ دستی کو حج کرنے کے ذریعے دور کیجئے. کون کون نیت کرتا ہے اس کی بھائی؟ اللہ ہم سب کو اس فریضے کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.